السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ عزیزان محترم، مرحلہ اولیٰ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انقلاب اسلامی عزاداری کا نتیجہ۔ رہبر کبیر امام خمینی نور اللہ مرقدہ نے اپنے مسلسل بیانات اور اپنے گفتگو اور اپنے عرائض میں یہ بات نشاندہی کے طور پر توجہ دلاتے ہوئے کی کہ یہ انقلاب اسلامی عزاداری کا نتیجہ ہے۔ انقلاب اسلامی یعنی جس بڑے پیمانے پر یہ تبدیلی آئی، اس تبدیلی کے لیے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ تبدیلی کیوں کر ممکن ہوئی، کس وجہ سے یہ تبدیلی آئی۔ تو امام خمینی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم دیکھنا چاہو تو بہت ہی سامنے کی بات ہے، اور وہ سامنے کی بات یہ ہے کہ یہ عزاداری ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم انقلاب اسلامی برپا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان دو لفظوں پر اگر ہم غور کریں اور توجہ کریں، انقلاب اسلامی اور عزاداری، تو عزاداری کا نتیجہ انقلاب اسلامی قرار پاتا ہے۔ یعنی عزاداری میں وہ رموز اور وہ ظواہر اور وہ علامات اور وہ قوت اور وہ قدرت ہے کہ جس کے ذریعے سے انقلاب اسلامی یعنی غلبہ دین کی بات ہوتی ہے، غلبہ اسلام کی بات ہوتی ہے۔ انقلاب اسلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط معاشی طور پر تبدیلی لائی جائے، جیسے کہ کارل مارکس کہتا ہے۔ اسلامی انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سماجی طبقہ بندی کے ڈفرینس کو ختم کر کے مساوات کے طور طریقوں کو استوار کیا جائے، جیسا کہ لینن وغیرہ والے کہتے ہیں۔ نہیں، انقلاب اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ تمام زندگی کے شعبوں میں تحول و تغیر لا کر اسے اسلامی ڈگر پر لایا جائے، اسے اسلامی نظام اور آئین کے تحت برپا کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے حاصل ہو رہی ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہمیں عزاداری سے حاصل ہو رہی ہیں۔ جس عزاداری کے لیے بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گریہ عزاداری کا مقصد قرار دو گے تو گریے سے آگے بھی کوئی اور مقصد ہے، تو امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ خود اس گریے کا باطن اور اس مجلس کا باطن اور اس عزاداری کا باطن یہ ہے کہ وہاں سے عظیم نظام کی طرف دعوت دی جاتی ہے، عظیم اسلامی غلبے کی طرف دعوت دی جاتی ہے، کہ جس کی طرف قرآن مجید کی سورہ صف کی یہ آیت ہمیں توجہ دلاتی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ چاہے مشرک کچھ بھی کر لیں مگر یہ دین اللہ کا غلبہ حاصل کر کے رہے گا۔ اس غلبے کا بہترین ٹول، بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ جس کے ذریعے سے ہم اس دین کو غالب کر سکتے ہیں، وہ قوت، وہ پوٹینشل، وہ طاقت اس عزاداری میں پائی جاتی ہے۔ یعنی امام خمینی، امام راحل حکیم امت نے فقط یہ نہیں کہا کہ یہ عزاداری ایک مریض طبقے کا کام ہے، ایک مظلوم طبقے کا کام ہے، ایک سراپا احتجاج طبقے کا کام ہے، بلکہ یہ بتایا کہ خود عزاداری ایک دوا کا کام کرتی ہے، عزاداری خود علاج کا نام ہے۔ عزاداری میں وہ قوت، وہ طاقت، وہ قدرت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم مریضوں کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور تمام دنیا کے لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں کہ یہ عزاداری ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمیں فقط جہان بینی کی طرف دعوت نہیں دیتا، بلکہ جہان بانی کے طریقے بھی سکھاتا ہے، جہان بانی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہ جہان بانی کوئی ہوائے نفس کی بنیاد پر نہیں
بلکہ غلبہ دین کی بات کرتا ہے۔ تو اگر میں اپنے اس جملات اور کلمات کو بند کروں تو علامہ اقبال کا جو نظریہ امامت ہے، علامہ اقبال کا جو اسلام کے غلبے کا نظریہ ہے، اور علامہ اقبال جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کے غلبے کے لیے جد و جہد و کوشش کریں، تو وہ تمام چیزیں اس عزاداری میں پائی جاتی ہیں اگر صحیح طریقے سے اس عزاداری کو سمجھا جائے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ قسط میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ عزاداری کے کون سے پہلو ہیں، اور یہ جو امام خمینی جملہ فرماتے ہیں انقلاب اسلامی عزاداری کا نتیجہ ہے، وہ کس پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔